ہی ہوا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مانے جاتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اور وہ آئے تو اس وقت میں ان کے ہاں شرک موجود تھا، اور شرک سے روکنے کے لیے لوگوں کو جو شرک واقع تھا، جیسا کہ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، 5 نیک لوگوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے جو اس وقت میں انہوں نے تصویریں بنائی تھی، مجسمے بنائے تھے، اور اس سے وہ وسیلہ لیا کرتے تھے اولیاء اللہ بنا کر، ان کو اپنی عبادتوں میں، اپنے زندگی میں وہ نیک سارے لوگوں کو اس طرح سے وسیلہ بنا کر انہوں نے شرک کی ابتدا وہیں سے ہوئی۔ تو اس شرک کی ابتدا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قوم کو شرک سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور اس کا شرک کا مین سبب ہے تصویر کشی، فوٹوگرافی، یا کہ مجسمہ کشی، آرٹسٹ کا جو کام ہے۔ تو اس سلسلے میں پہلے ہمیں یہ بات سمجھنے کے بعد آئیے ہم تصویر کشی کی 2 قسمیں ہیں۔ تصویر ایک تو وہ ہوتی ہے جس میں جان نہیں ہوتی، اور غیر جاندار چیزیں جیسے آسمان ہے، پہاڑ ہیں، یا وادی ہے، یا درخت ہیں، یا جنگلات ہیں، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتی ہے، تو اس میں اگر کوئی آدمی ہاتھ سے بناتا ہے، آرٹسٹ کرتا ہے، یا آلے سے بناتا ہے، یا تصویر کشی کرتا ہے، تو اس میں مخلوقات کا، ایسی مخلوقات جس کے اندر روح نہیں ہے، تو وہ جائز ہے۔ جیسا کہ ہمیں ملتا ہے روایت میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آرٹسٹ کو دیکھا جو تصویر کشی کرتا تھا، تو اس سے آپ نے فرمایا ان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، اگر تم کو تصویر کشی کرنا ہی ہے تو ایسی تصویر کشی کرو جیسے درخت ہیں، یا ایسی چیزیں جس کے اندر جان نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے كل شيء ليس فيه روح، ہر وہ چیز جو تصویر کشی کی جائے جس میں روح نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ حدیث روایت آتی ہے بخاری شریف کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ ایسی تصویر کشی جو درخت ہیں، یا پہاڑ ہیں، وادی ہے، یا ایسے چیزیں خوبصورت مناظر جس میں جان نہیں ہے، تو اس کے کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، جائز ہے کلی طور پر۔ دوسری قسم ہے وہ تصویر کشی کی چیزیں جس کے اندر جان ہوتی ہے، مثلا انسان ہے یا حیوان ہے، تو اس میں اس کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ ہے جس کو آدمی اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، دیوار پر ہو یا کہیں بھی، جیسے ہاتھ سے دیوار پر تصویر بنائے، یا ایک پتھر میں کندہ کرے، یا ایک کپڑوں پر جو فوٹو لگائے جاتے ہیں، یا اس طرح کی انسان کی ہو یا حیوان کی ہو، یہ تمام چیزیں اسلام میں کلی طور پر حرام ہے، اور کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کہا ہے علماء نے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو انہوں نے ابو الحیاج الاسدی رحمہ اللہ سے کہا تھا، الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع صورتا الا طمستھا، فرمایا کہ میں تمہیں اسی کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، وہ یہ کہ میں کہیں بھی کوئی تصویر دیکھوں تو اس کو ملیا میٹ کر دوں، اس کو مٹا دوں اور اس کو ختم کر دوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر ہے 969۔ اسی طرح سے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اللہ نے جاندار بنائی ہے اس کے مشابہت پائی جاتی ہے، اور اس ویسے ہی بنانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کی مشابہت کرنے کی وجہ سے اس آدمی کو شدید عذاب دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ، قیامت کے دن سب سے شدید عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مشابہ تصویر کشی کرتے ہیں یا تصویر مجسمے بناتے ہیں، اور یہ شدید عذاب کا مستحق ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق ذره او لا يخلق شعيرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میں نے اپنی مخلوق بنائی ویسی ہی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک دانہ بنا کے دکھا دیتا، یا کوئی جو کا دانہ پیدا کر کے دکھا دیتا تاکہ اس کے اندر طاقت ہے،
معلوم ہو جائے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر ہے، یعنی دنیا میں اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی مخلوق کے مشابہ، خالق کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ویسے ہی چیز بنائے، یعنی تصویر کشی کرے، آرٹسٹ کرے، چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا دیوار میں ہو یا پتھر میں ہو یا کسی بھی طرح سے بنائے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین پر یہ زیادتی کرنے کا مسئلہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے کہ اس طرح سے تصویر بنا کر اپنے آپ کو بڑا ہلاک کرتا ہے۔ تصویر کشی کی دوسری قسم جو ہے وہ فوٹوگرافی ہے، جو کیمرے کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ اس کے کئی حالات ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر آدمی کو ضرورت ہو، جیسا کہ کسی کی آئیڈینٹی بنانا ہے یا پاسپورٹ بنانا ہے یا گاڑی کا لائسنس بنانا ہے یا کسی مجرم کی فوٹو عام نشر کرنا ہے، تو یہ ضرورت کے لیے ہے، تو یہ چیز جائز ہے، حلال ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو انسان کو معصیت اور برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس میں تصویر کشی جیسے ننگی عورتیں ہیں یا ایک خوبصورت عورتیں ہیں یا اس طرح کی خوبصورت عریانیت اور فحاشی اور بے حیائی کے لیے کی جاتی ہیں، تو کلی طور پر یہ حرام ہے۔ اس میں کسی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ کسی بے حیا اور ننگی اور فحاشی کے لیے جو عورتوں کی تصویریں لی جاتی ہیں وہ سب حرام ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے جو کسی مصلحت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر کوئی حاجت نہیں ہے، بلا کسی ضرورت کے بعض لوگ جیسا کہ اس کو البم کے لیے لوگ بناتے ہیں، تو بعض علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے احتیاط کے طور پر کہ اس میں بعد میں چل کے کوئی آدمی اس کے اندر شرک وغیرہ غلو نہ پیدا ہو۔ اور بعض علماء نے اس کو یعنی تساہل سے کام لیا ہے، بولے مشکل نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر اس طرح کی جو غیر ضروری اور بغیر کسی مصلحت کے فوٹو لی جاتی ہیں تو بعد میں وہ آہستہ آہستہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، تو اس میں علماء نے کچھ تساہل سے کام لیا ہے، یعنی خاموشی اختیار کر لی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تصویر کشی کا جو حکم ہے، دو قسم کی تصویر کشی، ایک تو روح والی ہیں جیسے انسان، حیوان وغیرہ ہیں، تو یہ اس کے اندر جو آدمی ہاتھ سے بناتا ہے وہ کلی طور پر حرام ہے، اور جو آدمی ارواح یعنی روح والی تصویریں بنائی جاتی ہیں، اس میں آلے سے جو بنائی جاتی ہیں اس کے تین قسمیں ہوئی۔ ایک یہ کہ اگر جس کی ضرورت ہے اس کے لیے فوٹو، جیسا کہ آج کل ہر جگہ فوٹو کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ تو جائز ہے، اور دوسرا یہ کہ جس کے لیے یعنی حرام ہے، بے حیائی کو عام کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو فروخت کرنے کے لیے مختلف قسم کے ہیرو ہیروئن کی فوٹویں نکال کر نشر کی جاتی ہیں پبلسٹی کے لیے، تو یہ حرام ہے۔ اور تیسری جو بلا مصلحت کے کسی خاص ضرورت نہیں ہے لیکن ایسے ہی فوٹو لی جاتی ہے، تو اس کو بعض علماء نے حرام قرار دیا، اور بعض نے کہا کہ یہ یعنی بعد میں اس کو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو باقی جو بلا روح والی چیزیں ہیں جس میں درخت ہیں، پہاڑ ہیں، مختلف خوبصورت سینریز ہیں، پانی ہے، جھیل ہے، پھول ہیں، اس طرح کی چیزیں تو جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے، سب علماء نے اجازت دی ہے۔ تو یہاں آپ کو ہم بتاتے ہیں تصویر کشی کے کیا مفاسد ہیں، کیا خرابیاں ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ رب العالمین کی خلقت کے مشابہت کو پھر اس کے مقابل میں، اس کے ٹکر میں کوئی آدمی تصویر کشی کرتا ہے، جیسے اللہ نے بنایا انسان ہے، حیوان کوئی بھی، تو ویسے ہی تصویر کشی کرنا اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ فعل میں، اس کے اقوال میں، اس کے صفات میں یہ طرح کا شرک ہے اور شریک کرنا ہوا، تو اور اس کے مثل بنانا، گویا پارٹنر شریک ہوتا ہے اس کے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے مقابلے میں یہ بھی بنا کے دکھاتا ہے، تو یہ اس کا پہلا فساد ہے کہ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کے مفاسد میں سے کہ تصویر جو ہے وہ انسان کو تعظیم کی طرف لے جاتی ہے، غلو کی طرف لے جاتی ہے، اور جیسے مجسمہ ہے، اسٹیچو ہے، کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس سے
لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، بولے یہ فلاں ہے، فلاں ولی ہے، کوئی بڑا لیڈر ہے، تو یہ شرک کی اندر واقع ہونے کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر سورہ نوح کے اندر 5 لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا اس کا فساد یہ ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان البیت الذی فیہ الصور لا تدخلہ الملائکہ، کہ وہ گھر جس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، جیسا کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ لوگ آج کل بہت سارے اپنے گھروں میں تصویریں آویزاں کرتے ہیں اپنے پرانے خاندان کے بڑے بزرگوں کی، اور اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ تصویریں آویزاں کرنے سے، تصویریں گھر کے اندر ہونے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اور نمبر 4 اس کا فساد یہ ہے کہ تصویر کشی کرنے والے آرٹسٹ ہیں، فوٹوگرافر ہیں، ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ جو روح والی تصویر کشی کرتے ہیں یا آرٹسٹ کرتے ہیں یا فوٹوگرافی کرتے ہیں، تو ان کو قیامت کے دن اللہ عز و جل کی مخلوق کے مشابہ اپنی نئی ایک مخلوق کو بنانے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، ان اصحاب هذه الصور يعذبون یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا ان کی تصویر کشی کی وجہ سے، اور ان سے کہا جائے گا وَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان کو کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، اور زندہ کرو اس کو جو تم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مصور فی النار، ہر تصویر کشی کرنے والا، وہ چاہے وہ آرٹسٹ ہو پتھر میں یا دیوار میں یا کاغذ میں، وہ سب جہنم میں ہوں گے۔ یجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها فی جہنم، ہر وہ تصویر کشی جو اس نے بنائی ہے، چاہے وہ کوئی بھی قسم کی روح والی تصویریں بنائی ہیں، تو ہر تصویر کے بدلے میں اس کی ہم شکل جہنم میں بنایا جائے گا اور اس سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور یہ کتنا بڑا سخت عذاب ہوگا جو اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں، چاہے وہ حیوان ہو چاہے وہ انسان ہو، تو اس سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے گھروں میں، اور یا جو لوگ آرٹسٹ ہاتھوں سے تصویریں بنانے میں اپنے آپ کو ایک فن سمجھتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ خاص طور پر ذی ارواح کی تصویریں بنانا بالکل سخت گناہ اور گناہ کبیرہ اور عذاب کا سبب ہے۔ اور ذات ارواح جو تصویریں ہیں جن کی فوٹوگرافی کرنا، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جاندار تصویروں کی فوٹوگرافی کر کے جو اس کا البم بناتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور اس میں البتہ ایک شکل یہ ہے کہ اگر کوئی جاندار تصویر فوٹوگرافی کرنے کے بعد میں اس کی سر کاٹ دیا جائے، یا جیسے بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں سر کاٹ دیا جائے، تو پھر وہ تصویر کا حکم نہیں رہتا، ایک عام سی لکڑی جیسا حکم ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ، اس گھر میں جس میں وہ مجسمہ تھا، تو حضرت جبریل نے کہا کہ اس کا سر کاٹ دو، تو پھر وہ درخت کے مانند ہو جائے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ فَيُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، تو پھر وہ درخت کے مانند بن جائے گا۔ یہ سنن ابو داؤد میں، ترمذی میں اور مسند احمد کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ اور باقی رہا بچوں کے کھلونے ہیں، تو اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں لڑکیوں کے ساتھ میں کھلونے کے ساتھ کھلونے لے کر کھیلا کرتی تھی نبی علیہ السلام کے پاس، اور میرے لیے بہت ساری سہیلیاں تھیں جن کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو چپکے سے پیچھے سے نکل جاتے اور دوسری لڑکیوں سے کہتے جاؤ اس کے ساتھ کھیلو، یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ جا کے کھیلنے کے لیے بھیج دیتے، اور وہ لڑکیاں میرے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آئی ہے۔ تو اس طرح سے لڑکیاں ایسے کھلونے جس کے اندر تصویر نہیں ہے، کھلونے کے سر نہیں ہے، سر نکال کے باقی اس کو کھیل سکتے ہیں۔ اور باقی رہا ایسے کھلونے جس کے اندر تصویر نہیں ہے، یعنی روح والے نہیں ہیں، تو غیر مجسم ہیں، تو ان کی اقسام ہیں۔ وہ یہ کہ جیسے
بعض تصویریں جو دیوار پر لٹکائی جاتی ہیں تو یہ بالکل حرام ہے، غلو ہے مخلوق میں۔ اور جیسے بعض لوگ کعبۃ اللہ کی تصویریں بناتے ہیں، تصویر بنا کر پھر اس کو، اب ایک آدمی نے سوال کیا کہ بھئی اس کو کھندلنا کیسے ہوا، اس کا روندنا پیر سے، تو اس کے اندر کیا کوئی حرام ہے؟ تو یہ سب تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ جب کسی کے باپ کی تصویر ہے، جیسے بہت سارے لیڈر ہیں، اگر وہ لیڈر ان کی بات نہیں مانتے تو ان کا اسٹیچو بنا کر، ان کا مجسمہ بنا کر یا ان کی تصویر بنا کر تھوکتے ہیں، چپل سے مارتے ہیں اور ان کو رونتے ہیں، جلاتے ہیں تاکہ ان کو ذلیل کریں۔ تو یہ تصویر جو ہے دلوں سے جوڑنے والی ایک ایسی غلو والی چیز ہے جو انسان کو ایموشنل بناتی ہے۔ تو اس میں آدمی کو چاہیے کہ ایسی تصویریں نہ بنائیں۔ البتہ ہے کہ جو غیر ذی روح ہیں، جیسے تکیے کے اندر ڈیزائن ہیں، پھول ہیں، پردہ ہے، لباس ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، تو اس میں جمہور علماء، صحابہ، تابعین وغیرہ نے اس کو اجازت دی ہے۔ اور ایک حدیث بھی آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ تصویریں جو غیر ذی روح ہیں ان کو کپڑے پر یا تکیے پر یا بستر پر ہوں، جس کو روندا جائے، کھندلا جائے تو کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا ہے، اجازت دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج جو ہمارے ہاں مشکل لوگوں کے بیچ میں ایک عام مصیبت بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ فوٹو نوٹ کے اوپر بھی ہے، سکوں پر بھی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے ایڈنٹی جیب میں رہتی ہے۔ تو یہ ایک مشکل ہے جس سے ہم بچ نہیں سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ آدمی کو بہرحال اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اور تصویر کشی کا معاملہ بڑا شدید ہے۔